السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کرنٹ افیئرس اے فورٹنائٹلی گلانس ود احمد علی نقوی۔ ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ٹرکش الیکشن کے اوپر بات کریں گے۔ ہم نے دیکھا ناظرین کہ 14 مئی کو ٹرکی کے اندر الیکشن کا فرسٹ راؤنڈ ہوا اینڈ ان دیٹ راؤنڈ نو کینڈیڈیٹ کوڈ ون دی ایبسولوٹ میجورٹی the 50% آف دا ووٹس. Therefore there is a second round that has to take place on 28th May. Naazreen, before we start discussion on the election itself, let's see some of the background of this election because اس الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں، اس الیکشن کی جو کمپین ہے، اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ٹرکش جو ہے وہ ہسٹوریکلی وہاں پہ ایک سول ملٹی ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک کانفلکٹ کا شکار رہے ہیں، لیکن دا لاسٹ مور دین 2 decades ہم نے دیکھا کہ ایک ریلیٹیو اسٹیبلائزیشن آف ڈیموکریسی ہوئی ہے ٹرکی کے اندر۔ ایک سویلین سپریمیسی جو ہے وہ گریجولی ایوالو ہوئی ہے ان دا لاسٹ 2 to 3 decades ان ٹرکی۔ اسی کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے طیب اردوان جو ہے، جو کہ جسٹس اینڈ ورکرز پارٹی کے لیڈر ہیں، ہی ہیز بین ان پاور ایٹ ڈفرنٹ پوزیشنز، پریزیڈنٹ بھی رہے، پرائم منسٹر بھی پوزیشن پہ رہے، لیکن جو ٹرکش سسٹم ہے دیٹ سسٹم ایکچولی واز دی سیمی پریزیڈینشیل، جہاں پریزیڈنٹ بھی تھا وچ از مور پاورفل، پرائم منسٹر بھی تھے، اور ایک پارلیمنٹ جس کو ہم GNA یا گرینڈ نیشنل اسمبلی کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 2018 میں جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کر آئے، اور اس کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جو کہ اپروو کی گئیں ان دا ریفرینڈم بائی پبلک آف ٹرکی، اس کے اندر ہم نے کچھ چینجز دیکھی۔ ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر کا عہدہ ختم کر کے ایک پیورلی پریزیڈینشیل سسٹم جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ٹرکی کے اندر، اور ساتھ دوسری چینج یہ کی گئی کہ جو GNA ہے، جو ان کی لیجسلیچر ہے گرینڈ نیشنل اسمبلی، اس کے اور پریزیڈنٹ کے جو الیکشنز ہیں دے ور ٹو ٹیک پلیس آن دا سیم ڈے۔ اور اس کانٹیکس میں ناظرین بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں 2023 کے اندر، ان الیکشن کی ایک کیریکٹرسٹکس یہ ہے کہ دے آر ٹیکنگ پلیس ایٹ دا سیم ٹائم آن دا سیم ڈے بٹوین دا پریزیڈینشیل الیکشنز ایز ویل ایز دی GNA's الیکشن۔ تو 14 مئی کو جو الیکشن ہوئے، وہ الیکشن جو ہے وہ صرف پریزیڈنٹ کے نہیں تھے، وہ ساتھ میں GNA کے الیکشن بھی تھے، جو کہ یوزلی میڈیا کے اندر اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ جو پارلیمنٹ ہے یا GNA ہے اس کے الیکشن ہو چکے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ میں سے کوئی بھی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں لے سکا، نو بڈی کوڈ گیٹ دا 50% ووٹ۔ طیب اردوان صاحب کو ملے 49.5% ووٹ، ان کے مخالف کو بھی 40s میں۔ تو کہیں نہ کہیں پہ اب جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف ٹرکی، اور وہ سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ 28 مئی کو اسکیجول۔ اب ناظرین اس پہ آتے ہیں کہ جب یہ الیکشن کمپین چل رہی تھی تو اس الیکشن کمپین میں چونکہ 2 طرح کے الیکشن کمپین ہے، ایک طیب اردوان صاحب خود پریزیڈنٹ کے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک ان کی پارٹی جو ہے وہ GNA کا الیکشن لڑی ہے، تو ان کی کمپین کا اثر نہ صرف ان کی اپنی الیکشن پہ تھا بلکہ اس کا امپیکٹ ان کی پارلیمنٹ کے اوپر بھی تھا، اینڈ سیم کین بی سیڈ اباؤٹ دی اپوزیشن۔ ناظرین، یہ جو الیکشن تھے اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ اس کمپین سے پہلے ہی یہاں پہ الائنس بیسڈ کمپٹیشن ہمیں نظر آتا ہے، اور جو الائنس بیسڈ کمپٹیشن ہے اس میں جو طیب اردوان صاحب کا الائنس ہے، ان کی جو ایک پارٹی ہے اس کا جو الائنس ہے اس کو کہتے ہیں پیپلز الائنس، اور جو ان کے مخالف ہیں ان کے الیکشن اس کے الائنس کو ہم کہتے ہیں نیشنز الائنس۔ یہ جو دو نیشن الائنس اور پیپل الائنس ہے، یہ دونوں جو الائنس سسٹمز ہیں یہ کمپٹیشن میں تھے، اور ان کے کمپین کے اندر جو ہے وہ آبویسلی ڈفرینٹ مینیفیسٹوز موجود ہیں۔ طیب اردوان صاحب کا جو الائنس ہے جس کو پیپلز الائنس کہتے ہیں، اس کے کمپین کے اندر یوزلی کوئی ریڈیکل چینج نہیں تھی۔ آبویسلی بات ہے وہ 2 decades سے رولرشپ میں ہے، تو ان کی جو مینیفیسٹو تھا وہ وہی تھا جو کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کہہ سکتے ہیں۔ ان کی وہی آئیڈیا کہ ہم اپنی فارن پالیسی کو اسٹرانگ کریں گے، فارن پالیسی کے اندر جو ہے وہ جو الائنس سسٹم ہے ان کو اسٹرانگ کریں گے، چاہے وہ تمام ملکوں کے ساتھ ہوں۔ ٹرکی کا رول جو ہے پیوٹل رول ہوگا، ٹرکی پیوٹ پالیسی بنائی جائے گی، اور اسی طریقے سے ان کے میں تھا کہ جی سیریا کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے جو کردش ایلیمنٹ ہے ان کے خلاف اپنی فائٹ کو کنٹینیو کریں گے، اور اکانومی کو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ چونکہ پچھلے کچھ عرصے میں ٹرکش اکانومی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، سب سے بڑی مشکل جو تھی وہ انفلیشن تھی، اس کے والے سے بھی وہی پرومسز کیے گئے۔ تو ایک ٹریڈیشنل ٹون تھی طیب اردوان صاحب کی، کوئی نئے کائنڈ آف آئیڈیاز یا نئے کائنڈ آف پالیسیز کو پرومس نہیں کیا گیا۔ آن دا ادر ہینڈ جو دوسرا الائنس ہے نیشن الائنس، ان کے لیڈرز کی طرف سے جو ہے وہ ایک کافی ساری ڈفرینٹ چیزیں کے بارے میں کہا گیا۔ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا ناظرین ان کا وہ تھا اکانومی کے اوپر، اور آئیڈیا یہ تھا کہ جو طیب اردوان صاحب ہیں ان کے دور میں لاسٹ ٹائم پہ انفلیشن بڑھی ہے، ٹرکش کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جب ٹرکی کے اندر ارتھکویک آتے ہیں کچھ منتھس پہلے، تو ان ارتھکویک کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک افیکٹو رسپانس نظر نہیں آتا طیب اردوان صاحب کی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس کو ایکسکیوز بنا کے جو اپوزیشن تھی دے میڈ دا ٹارگیٹ آف اٹ، اور انہوں نے کہا جی جو ارتھ کے اندر مس مینجمنٹ کی گئی اور لیٹ رسپانس دیا گیا، ہم فیوچر میں اپنی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو امپاور کریں گے تاکہ ہمارا امیڈیٹ ڈیزاسٹر رسپانس ہو۔
ساتھ ساتھ اکانومی کے ریوائول کی بات کی گئی, کرنسی اسٹیبلٹی کی بات کی گئی, انفلیشن کنٹرول کرنے کی بات کی گئی. اور فارن پالیسی فرنٹ میں ناظرین جو دو بڑے پرومسز تھے اپوزیشن کی طرف سے, ون واز کہ جو ویسٹ کے ساتھ جو ایک کائنڈ آف فریکچرڈ ریلیشن شپ ہوئے ہیں طیب اردوان کے دور میں پچھلے کچھ مہینوں میں اور کچھ سالوں میں, تو ان فریکچر ریلیشن شپ کو مینڈ کیا جائے گا, ویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ ری بلڈ کیے جائیں گے وداؤٹ کمپرومائزنگ دیئر ریلیشن شپ ود دی ادر گلوبل پاورز لائک رشیا اینڈ چائنا. سیکنڈ فارن پالیسی کے حوالے سے جو اپوزیشن کا جو مینیفیسٹو ہے دیٹ واز اباؤٹ سیریا. دیئر آرگومنٹ واز دیٹ دا سیرین ریفیوجیز جو کہ ترکی میں ہیں دے ول بی سینڈ بیک ان کنسلٹیشن ود دی سیرین گورنمنٹ. ناظرین ریفیوجیز کی وجہ سے ہم دیکھا کہ جو اپوزیشن ہے دے ہیڈ اے ویری اسٹانچ اگریسو اسٹانس اینڈ دے ہیو بین کرٹیکل ٹو دی طیب اردوان's پالیسی آن ریفیوجیز اینڈ امیگریشن. تو کٹ اسٹوری شارٹ ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ طیب اردوان کی جو اپروچ تھی دیٹ واز مور لائک کائنڈ آف اسٹیٹس کو اپروچ, اینڈ جو نیشن الائنس ہے اس کی جو اپروچ تھی دیٹ واز مور لائک چینجنگ اپروچ اور ریفارمسٹ اپروچ اور کائنڈ آف ریڈیکل اپروچ بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. اب ناظرین جب الیکشن ہوتے ہیں 14 مئی کو پہلا راؤنڈ ہوتا ہے, تو ایز پر دا کانسٹیٹیوشن 50% ووٹس لازمی تھے. اٹ لکڈ ایز ایف طیب اردوان مائٹ ناٹ ڈو ویل, اور جو اپوزیشن الائنس ہے اٹ مائٹ سرپرائز, بٹ ان ایکسپیکٹڈلی دو ان ایکسپیکٹیشن ہوئی. ایک ٹرن آؤٹ واز ویری ہائی, اٹ واز ان 80% اور ساتھ ساتھ میں دیکھا کہ جو طیب اردوان ہے ہی ہیز اے لیڈ, انہیں 49.5% جو ہے وہ ووٹ ملتے ہیں, اور ان کے جو مخالف ہیں ہی واز آلموسٹ 5% شارٹ آف ہم. تو ایک تو یہ پوائنٹ تھا, اور دوسرا ان ایکسپیکٹڈ چیز یہ تھی ناظرین کہ اس الیکشن کے اندر اس سے پہلے جتنے الیکشن ہوئے طیب اردوان صاحب کو ری الیکشن پہ نہیں جانا پڑا, سیکنڈ راؤنڈ پہ نہیں جانا پڑا. اس دفعہ انہیں سیکنڈ راؤنڈ پہ جانا پڑا, وچ مینس دیٹ ہی از ناٹ ایز پاپولر ایز ہی از, although he is still the most popular leader in Turkey. اور اس کی ایک دوسری سمبل بھی ہے ناظرین, جب پریزیڈنٹ کے الیکشن کے ساتھ ساتھ جی این اے کے الیکشن ہوئے, اس الیکشن میں اگین طیب اردوان کا جو پیپلز الائنس ہے اٹ ون موسٹ آف دا سیٹس ان ٹرکش جی این اے, لیکن کمپیئر ٹو دی دس پارٹیز سیٹس ان دا پریویس الیکشن ان 2018 الیکشنز, اس دفعہ ان کی جو سیٹیں تھیں وہ کم ہوئیں. سو دے ور ایبل ٹو ون دا ایبسولوٹ میجورٹی, بٹ دے ور اسٹل انیبل ٹو گین دا سیم نمبر آف ووٹس اور سیٹس ایز دے گاٹ ان دا پریویس الیکشنس. تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں طیب اردوان صاحب کی جو پاپولرٹی کا ڈکلائن ہے وہ بڑا کلیئرلی ویزیبل نظر آتا ہے ان الیکشنس کے نتیجے میں. اب ناظرین جو 2023 کے اندر جو اب سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے دیٹ از 28 مئی دس منتھ, اور اس 28 مئی کا جو رن آف ہے اس کے اندر جو اسکالرس کا اسٹیمیٹ یہی ہے, جو ایکسپرٹس ہیں جو پولز ہیں وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں طیب اردوان ول ون اوور دا الیکشن اینڈ ہی از لائکلی ٹو رول ٹرکی اپ ٹو 2028. بٹ ایٹ سیم ٹائم دس شوڈ آلسو بی نون کہ جو کانسٹیٹیوشنلی دس ول بی دا لاسٹ ٹرم فار طیب اردوان, سو دس ول بی ہز فائنل اسٹینٹ ان آفس انٹل 2028. اب کیوں وکٹری کے چانسز زیادہ ہیں, اس کی بہت ساری وجہ ہیں. ان میں سے ایک وجہ تو پہلا راؤنڈ کے اندر رزلٹس بتاتے ہیں کہ 49.5% ووٹ ان کو زیادہ ملے تھے, 5% کا گیپ ہے جس کو کور کرنا اپوزیشن کے لیے شاید مشکل ہو جائے گا. سیکنڈ ناظرین وجہ یہ ہے کہ جو تھرڈ پہ آنے والے لیڈر سے جو ترکی کے اندر جن کو 5% سے زیادہ ووٹ ملے, ہی بیکڈ طیب اردوان. ان کی جو کنسنسس ہے وہ ڈیولپ ہوا طیب اردوان کے ساتھ اور ان کی جو پیپلز الائنس ہے اس کے ساتھ. تو اس کی بیکنگ کی وجہ سے بھی, اور کنسیڈرنگ دا پریویس فیز آف دا الیکشن, یہ اٹ از نون دیٹ انٹل کوئی میجر سگنیفیکنٹ انپریسیڈنٹڈ سرپرائز ہو جائے, بٹ طیب اردوان از لائکلی ٹو ون دا الیکشنز اینڈ ہی از گوئنگ ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ فار another term until 2028. بٹ ناظرین یہ الیکشنز جو ہیں اس کے نتائج اگر طیب اردوان صاحب جیت بھی جاتے ہیں تو کیا ہوں گے؟ اس الیکشن سے ناظرین بہت سارے نتائج میں سے ہم 2-3 نتائج اگر اخذ کریں تو ایک سب سے امپورٹنٹ جو رزلٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان الیکشن سے ایک بات ثابت ہوئی دیٹ ٹرکش سوسائٹی از مور پولرائز دین اٹ واز وین طیب اردوان ٹک اوور دا پاور. طیب اردوان صاحب نے جب پاور لی تھی, اور اب دیکھا جائے تو ان کے پیریڈ کے اندر ہم نے ٹرکی کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے یا ایون آئیڈیالوجیکل پولرائزیشن جو ہے وہ گرو کرتی ہوئی نظر آتی ہے, اور نہ صرف ان دا سینس آف دا ڈومیسٹک پالیسیز بٹ آلسو ان دا سینس آف دا فارن پالیسیز. ویسٹ کے حوالے سے ہو, رشیا کے حوالے سے ہو, سیریا کے حوالے سے ہو, مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہو, ہمیں ترکی کے اندر جو ہے وہ پولرائزیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے. دوسرا ناظرین امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ طیب اردوان صاحب کے دور میں کیا یہ پولرائزیشن کے گیپ کو بیچ کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ اٹ ڈزنٹ سیم دیٹ وے. طیب اردوان صاحب کی وکٹری کو بہت سے اسکالرز کہتے ہیں اٹ ول فردر ڈیوائڈ دی ٹرکش پیپل, ٹرکش نیشن. آلدو طیب اردوان ول نو لانگر بی دیئر ان ٹرکی آفٹر 2028, وہ پاور میں نہیں رہیں گے, بٹ ٹرکش پیپل are likely to suffer because of the division created by the politics of طیب اردوان.
دوسرا ناظرین جو امپورٹنٹ امپیکٹ ہے وہ ہے دی تھریٹ آف اتھارٹیرینزم. دیر از آلویز بین کرٹیسزم, دیر از اسٹل بین کرٹیسزم mostly from the Western media as well as in some elements within Turkey that Tayyip Erdogan's way of governance is more authoritarian. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں ان کو جیلز بھی ہوئیں, ان کی وجہ سے ریسٹرکشن بھی لگائی گئیں, میڈیا ریسٹرکشن جو ہے وہ ٹرکی کے اندر امپوز کی گئی, اور کہیں نہ کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ ان کی جو سپورٹ ہے ٹورڈز اتھارٹیرین لیڈرز وہ بھی ہمیں تھوڑی سی گرو کرتے ہوئے نظر آتی ہے, اور طیب ایردوان کی جو لائکنس ہے وہ ٹورڈ ڈیموکریٹک رجیمز کم ہے رہی ہے اور اتھارٹیرین رجیم کی طرف ٹلٹ زیادہ رہا ہے, جیسے چائنا کی بات کی جاتی ہے, رشیا کی بات کی جاتی ہے. تو اس کانٹیکس میں اگر ناظرین بات کی جائے تو اٹ از بلیوڈ کہ طیب ایردوان جب الیکشن جیت جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں جو ٹرکی کی جو ڈائریکشن ہے وہ اتھارٹیرین کی طرف جاتی ہوئی مزید نظر آئے گی. اینڈ بیکاز ہی نوز دیٹ ہی ول ناٹ ہیو ٹو لوز دا نیکسٹ الیکشنز, اگر الیکشن میں انہیں جانا نہیں ہے, اس لیے ہی وڈ بی فری ٹو امپلیمنٹ ہز اون اتھارٹیرین انٹرسٹ ایز ویل ایز دا پالیسیز. تو ٹرکی کا اتھارٹیٹیو جو بیہیویئر ہے وہ جو ہے وہ واضح ہوتے ہوئے نظر آئے گا. اگلا امپیکٹ ناظرین جو اسی سے لنک کرتا ہے دیٹ از دی امپیکٹ آن دا فارن پالیسی. طیب ایردوان ہیز بین کرٹیکل آف دا ویسٹ آن مینی اوکیزنس. ایک اور امپیکٹ ناظرین جو پہلے پوائنٹ کے ساتھ لنک کر سکتا ہے دیٹ از دا فیکٹ دیٹ چونکہ طیب ایردوان جو ہے وہ ایک اتھارٹیرین لیڈر ہے اور ان کے حوالے سے ہم نے فارن پالیسی کی بات کی, تو ان کے دوبارہ الیکشن کے نتیجے میں اٹ از اے پاسبلٹی دیٹ ٹرکش collaboration with the authoritarian regimes like Russia and China and other ones, they are likely to increase, and Turkish foreign policy rift with the West is likely to grow further in this term. اور اسی کانٹیکس میں ہم نے ناظرین دیکھا کہ ترکی جو ہے اس کا ایک ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے اور رشیا سے وہ ایک سول نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے وہ بھی اسٹیبلش کرتے ہیں. تو فارن پالیسی کے حوالے سے ٹرکی کی جو یورپین یونین میں ممبرشپ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آنے کی پاسبلٹی نہیں نظر آئے گی. ایک اور امپیکٹ ناظرین وہ ہے ٹرکی کے حوالے سے اگر ہم بات کروں تو ٹرکش کی اکانومی کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ ٹرکی کی جو اکانومی ہے ڈیورنگ طیب ایردوان سیکنڈ ٹرم وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کلیش کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کی بہت سی وجہیں, اس کی یوکرین وار بھی وجہ ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرائسس بھی ہے, اکنامک کرائسس بھی ہے, بٹ بہت سے لوگ اسے طیب ایردوان کی مس مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن آفٹر دس الیکشن اٹ از لائکلی کہ طیب ایردوان صاحب یہ فیل کریں گے کہ ڈسپائٹ اکنامک کرائسس پیپل ووٹڈ فار ہم. So it is likely that he will not bring any structural reforms in Turkey. He is less likely to introduce any reforms that would change the fundamentals of his policies over there. Therefore, economic status quo likely جو ہے وہ وہاں پہ رہے گا, اور اس کے نتیجے میں جو سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے اندر کوئی میجر امپرومنٹ کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. Although Turkey would remain vulnerable to any major shock like the Ukraine war in the future as well. ٹو کنکلوڈ ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں ٹرکی کے اندر دیز الیکشنز ہیو پروڈیوسڈ ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس. آلدو اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ جو طیب ایردوان ہے ہی ول بی پروونگ ٹو بی اے میجر کمپٹیشن فار دا اپوزیشن, بٹ ہی وڈ ون دا الیکشنز واز ناٹ انٹائرلی ایکسپیکٹڈ بائی دا ایکسپرٹس اور ایون دا پولز. لیکن یہ الیکشن یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ جو ٹرکش الیکشنز ہیں دے آر بینگ کلوزلی واچڈ ورلڈ وائڈ. ہم نے گلوبل میڈیا واز ٹیکنگ انٹرسٹ ان اٹ, چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا امریکنز ہو, CNN ہو, BBC ہو, الجزیرہ ہو, ایوری بڈی واز ٹیکنگ انٹرسٹ ان دیٹ بیکاز ایوری بڈی نیو that the elections in Turkey will not only define the fate of Turkey, but it will also define the fate of Turkish foreign policy and Turkish position not in just Europe but in the global politics as well. Thank you so much Nazreen for watching this program. Kindly like this video and give your feedback over there, and also see the one-liner and the vocabulary at the end. Allah Hafiz.